اس کے بعد انشاءاللہ حضرت والا کی خطاب کے بعد بچوں کا سالانہ جو تعلیمی مظاہرہ تھا اس کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ حضرت والا کے خطاب کو بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بزرگان محترم، ذمہ داران مکتب، عزیز ماؤں اور بہنوں، اور میرے معصوم اور پیارے بچوں، الحمدللہ آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر نہایت ہی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اس مکتب کے معصوم اور نونہال بچے اپنے اپنے تعلیمی قابلیت اور استعداد کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ماشاءاللہ اساتذہ کرام کی جاں فشاں محنت، سال بھر کی کاوشیں اور ان کے مجاہدے اور ان کی سحرگاہیاں، اور اسی طرح ہمارے اس مکتب کے ذمہ داران کی توجہات کا رنگ آج دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مکتب کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، دن دنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، نظر بد سے اللہ پاک بھرپور حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے ان کے عزائم اور ارادوں کو اللہ پاک پورے فرمائے۔ غرض میرے محترم بزرگوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ماشاءاللہ اللہ کے انعامات اور احسانات میں سے یہ ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں اللہ رب العزت نے جا بجا علاقوں میں اور محلوں میں مکاتب کا نظام قائم کرنے کے لیے چند افراد کو اور چند شخصیتوں کو کھڑا کیا۔ الحمدللہ آج یہ نیٹ ورک تقریباً پورے کرناٹک میں بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلا، اور اس پرفتن دور میں جہاں ایک طرف باطل کی سازشیں ہیں، ان کے منصوبے اور پروپیگنڈیز ہیں، کبھی اسکول کی شکل میں اور کبھی ٹیوشن کی شکل میں اور کبھی نئے نئے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی شکل میں، تو ایسے ان کی سازشوں کے درمیان میں ایسے منظم اور بہترین اور عمدہ تعلیمی مظاہروں کے ساتھ مکاتب کو قائم کر کے ہمارے نونہالوں کے ایمان اور ان کے عقیدوں کے تحفظ کا اللہ پاک نے ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ غرض میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز دوستوں، آج ان بچوں کی تعلیمی اور ان کی فکری نگرانی کرنا یہ ہر ماں اور باپ کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔
माशाअल्लाह बाज़ वालिदैन ने इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा है और बड़े एहतमाम के साथ और बड़ी दिलजोई के साथ वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझा है। अच्छी से अच्छी स्कूल की तालीम को तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं और फ़ख्र समझते हैं और आपस में फ़ख्र करते हैं और एक दूसरे के सामने डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने को शान समझते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची फला स्कूल में और फला कॉन्वेंट में और फला मॉन्टेसरी में तालीम हासिल करती हैं और करते हैं। मुझे उस पर फ़ख्र है और नाज है कि माशाअल्लाह मेरा बच्चा, मेरी बच्ची या मेरा नवासा, मेरी नवासी डिस्टिंक्शन में पास हुई है, फला स्कूल में पढ़ती है, बोर्ड एग्ज़ाम में आला नंबरात से कामयाब हुई। आज लोगों को इस पर फ़ख्र है, इस पर नाज है। लेकिन अगर उनसे सवाल किया जाए कि क्या आपका बच्चा, बच्ची, आपका पोता, पोती दीन के बुनियादी इल्म को जानती हैं, अवेयर हैं, तो इस सवाल का जवाब इतने आसानी से वो हमारे साथी देते हैं और कहते हैं कि खाली वो एक किचक चीज उसके पास नहीं है, बहुत कुछ इल्म हासिल रखा है, इंफॉर्मेशन गेन किया है, वो जमीन के नीचे की बातें जानता है और आसमान के ऊपर और यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, क्या होने को है, सब जानता है। खाली एक ही चीज उसका ड्रॉबैक क्या कर को बोले तो उन्हें जरा दीन के इल्म से जरा कोरा है, यानी इतना लाइट और इतना हल्का लिया है दीन के इल्म। वो इल्म जो उसे दुनिया में भी बुलंदियों को तक पहुंचाता है, वो इल्म उसको दुनिया में भी उसे सुकून दिलाता है, वो इल्म उसको जो दुनिया में भी उसको बरकत दिलाता है और वो इल्म उसे दुनिया के साथ साथ कब्र और हशर में सुकून दिलाता है। उसके बारे में उसने इतना लाइट लिया है और कहता है कि मौलवी साहब सिर्फ दीन की तालीम में पीछे है, वरना तो माशाल्लाह दुनिया की तालीम में बड़ा टॉपर है, लीडर है, कॉम्पिटिटर है। ऐसा ही है जैसा कि कोई आदमी कहे कि मेरा दोस्त या मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हेल्थ है, बड़ा उसका जिस्म बहुत, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ताकतवर है और ज़ाहिरन बड़ा हेल्थी है, लेकिन उसके जिस्म में रूह नहीं है, उसकी जिस्म में जान नहीं है। तो फायदा क्या है इसी पर्सनालिटी का? फायदा क्या है ऐसे जिस्म का, ऐसी बॉडी का फायदा क्या है जिसकी बॉडी के अंदर रूह और जान ही ना? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरी अजीज माँ और बहनों, हूबहू हमारे बच्चों का हाल भी यही है कि अगर हमने हमारे बच्चों को दुनिया की ऊंची से ऊंची तालीम हमने दिलाया, हमने उनको एजुकेट किया, हाईली एजुकेट किया, लेकिन अगर वो बच्चे दीन के बुनियादी तालीम से अनअवेयर है, इलिटरेट है, नावाकिफ है, तो हमारे बच्चे सेम उसी तरह हैं जैसे किसी की बॉडी बहुत अच्छी है लेकिन अंदर से उसकी बॉडी से रूह और उसकी जान निकली। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, आज बाहर जहर खुला हुआ है, बातिल की साजिशें जहर हवा में खुली हुई हैं। किस वक्त में और किस शक्ल से हमारे बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं हमें नहीं मालूम है। छोटे छोटे बच्चे आज उनको लाजिम किया जा रहा है, खास तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से। असल नाम है इसका एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन दरअसल उस पॉलिसी के पीछे हमारे बच्चों के ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं, उनको तौहीद से हटाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस पॉलिसी पर गहरी गिरफ्त रखने वाले हमारे इंटेलेक्चुअल्स,
اور ہمارے جید علماء کرام جو اس کی باریکی کو جانتے ہیں، جنہوں نے اس کے حرف بہ حرف کو پڑھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل پالیسی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ ارتداد پالیسی۔ آج مجھے اور آپ کو اس پالیسی پر فخر ہے، ایسے مشنریز اور کانوینٹ پر فخر ہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بچے کو ایڈمیشن دلانے کے لیے اتنے دن انتظار کرنے پڑے اور اتنے لاکھ روپے خرچہ کرنا پڑا، جب جا کے اس اسکول میں میرے اس نواسے اور پوتے کو ایڈمیشن مل گیا ہے۔ اس پر فخر سے 100 آدمی کو بول کے پھرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، جب ہم اس بچے سے پوچھیں کہ بیٹا بتا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، تیرے نبی کا نام کیا ہے، نبی کے ابا کا نام کیا ہے، یہ جو بیسک باتیں ہیں، فنڈامنٹل باتیں ہیں، بنیادی باتیں، ہمارے بچے ان باتوں سے بالکل ناواقف اور الٹریٹ۔ ضرورت اس بات کی ہے ایک ماں اور باپ ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ مجھے اور آپ کو دنیا کی تعلیم سے پڑھ کر اور دنیا کی تعلیم سے پہلے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ میں اور آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے۔ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کا گود۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کتنی ماؤں کے گود، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کتنی ماؤں کے گود آج اپنے بچوں کے لیے مدرسہ بنے ہوئے۔ ایک زمانہ تو تھا کہ کئی بچے، شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے، ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتے تھے۔ ان کی ماں کے اثرات کا اثر تھا ان بچوں پہ۔ جب وہ بچے اپنے ماں کی شکم میں ہوتے تھے، ماں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، پرہیزگار ہوتی تھی، تہجد کا اور نوافل کا اہتمام کرتی تھی۔ اس کے اثرات اس کے پیٹ میں رہنے والے اس بچے میں پڑتے تھے، اور جب وہ بچہ باہر آتا تھا بہت چھوٹی عمر میں وہ بچہ عجیب عجیب کرامتوں کا حامل ہوتا تھا، میراکلز کا حامل ہوتا تھا۔ اور آج وہ بچہ 30 40 50 سال کا بھی عمر کو پہنچ جائے، 20 25 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائے، لیکن وہ ماں اس اپنے ننھے کو اور اپنے لاڈلے کو ایک کلمہ اس کا درست کرنے کے قابل نہیں، سورہ فاتحہ صحیح کرنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ ماں خود ناواقف ہے، اس کا خود سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو سورہ فاتحہ کیا پڑھائے؟ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں آئے، منچاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن مجھے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، اے مومنوں، اے انسانوں، کیا اللہ پاک نے تم سب کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم کو آگے نہیں چلنا ہے؟ کیا تمہیں اپنی زندگی کا حساب کتاب نہیں چکانا ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارے بچوں کے اعتبار سے ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہم نے تو اپنے زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھا ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو ہم نے صرف اچھی سے اچھی تعلیم سمجھ رکھا ہے، اچھی اسکولوں میں داخلہ دلانا سمجھ رکھا ہے، پھر آگے وہ بچے پڑھتی کی نہیں پڑھتی کی وہ بات کی بات ہے۔ اکثر و بیشتر تو ہماری قوم کے بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، شروع میں لاکھوں روپے ان کے ایڈمیشنز کے لیے لگا رہے ہیں، ماحول اتنا خراب ہے اور مزاج اتنا بڑا گندا ہے ان کانوینٹس اور اسکولوں میں کہ وہ بچے اونچی تعلیم تک پہنچ نہیں پا رہے۔
یہی تو ان کی سازش تھی اور یہی تو ان کا پروپیگنڈا تھا جس میں وہ کامیاب ہوتے جائیں. اور آج ڈپارٹمنٹس ہماری قوم کی لیڈرشپ سے خالی ہیں. کہاں گئے ہمارے بچے؟ کہاں گئے ہمارے بچے؟ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، یہ ان بچوں کے ایمان کو اور عقیدے کو بچانے کے مراکز ہیں. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہمارے بچے کی ماں جب مدرسہ نہیں بن سکی تو آخری درجہ ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر ہمارے یہ مکاتب ہے. مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس گئے گزرے زمانے میں یہ مکاتب کا نیٹ ورک نہ ہوتا تو میرے محترم بزرگوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہاں جتنے بچے ہیں اور اوپر جتنے بچیاں ہیں، ان کی آخرت کا اور ان کے مستقبل کا کیا ہو. آپ احسان مانیے ان مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کا اور ان مکاتب کو چلانے والے ذمہ داروں کا، کہ ان کی بڑی محنتیں ہیں اپنے بچوں کے ایمان کے اور ان کے عقیدوں کے تحفظ میں. اب ان ذمہ داروں کا اور ان کے اساتذہ کا بڑا احسان ہے. تو گاہے ماہے ان کا تعاون کرنا، ان کا کوآپریٹ کرنا، ان کو کوآپریٹ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو. اور سب سے اہم درجہ، اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان بچوں کے نگرانی دیکھ بھال. ایسا بھی نہیں کہ چلو بھائی اس نور الہدیٰ مکتب میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، وہاں کے اساتذہ بڑے فکر مند ہیں اور ذمہ دار بڑے حساس ہیں، تو مجھے اب کوئی بچوں سے لینا دینا نہیں ہے، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، انہوں میرے بچے کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری اٹھا لیتی. ہرگز اس طرح غفلت سے نہیں رہنا چاہیے. باقاعدہ مجھے اور آپ کو اس پر بھی نگرانی ہو کہ میرا بچہ جا رہا نہیں جا رہا ہے، پابندی سے جا رہا نہیں جا رہا اور تعلیم حاصل کر رہا نہیں کر رہا ہے. یہ ہر باپ کی اور ہر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے جہاں اچھی عمدہ تعلیم ہوتی ہے جس مکتب میں، وہاں کے والدین اپنے بچے کی تعلیم سے اور اس کی نگرانی سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، غفلت میں ہو جاتے ہیں. ایسے غفلت میں ہوتے ہیں گویا کہ اب مجھے اس بچے کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر عائد نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. کتنے ہی اچھے ہی مکتب میں تمہارا بچہ پڑھتا ہو، لیکن ایک باپ کی اور ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک کوآپریشن کے طور پر اپنے بچے کا جائزہ لیتے رہے. بچہ دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ بدلاؤ آیا ہی نہیں آیا ہے، اس کے مزاج میں فرق آیا ہی نہیں آیا ہے، اس کے طور طریقوں میں اور اس کے لائف سٹائل میں فرق آیا ہی نہیں آیا ہے. ہر باپ کی اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ نور الہدیٰ میں بہت اچھی تعلیم ہے، وہاں کے ذمہ دار بڑے حساس ہیں تو میرا بچہ عبد القادر جیلانی بن جائے گا اور معین الدین چشتی بن جائے گا رحمہ اللہ تعالی. غلط بات. اس لیے کہ میں بھی ایک مکتب کا ذمہ دار ہوں، وہاں پر میرے سرپرستی میں بھی بچے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھاتا ہوں. تو وہاں بعض والدین کو میں نے دیکھا ہے تھوڑے سے ایسے ہیں جو فکر مند ہیں، وہ اپنے بچوں کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں. تھوڑی سی کمی پیشی آ جائے تو وہ بڑی فکر لیتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں. لیکن ایسے والدین صرف 20 to 25% اور اکثر و بیشتر والدین کو ہم نے دیکھا ہے ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں اپنے بچوں سے. میرے بھائیوں یاد رکھنے کی بات، جب تک تمہارا کوآپریشن یہاں کے اساتذہ سے نہیں ہوگا تب تک ہمارے بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہوگا. یہاں ہمارے بچے ہمارے مکتب میں 50 منٹ لے کے آتے ہیں، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لے کے آتے ہیں، اور سکولز میں وہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے اور 10 گھنٹے سکول میں دیتے ہیں اور بقیہ گھنٹے تمہارے آغوش میں رہتے ہیں. تو یہ 50 منٹ میں اور 1 گھنٹے میں یہ اساتذہ کیا کر سکیں گے؟ لامحالہ یہ ان کی کوششیں لگا رہے ہیں، یہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے عزائم اور
ارادے ہیں اپنے بچوں کو ڈیزائن کرنے کے اور اپنے بچوں کو نیک اور پرہیزگار بنانے کے، ان کے عزائم ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب تک آپ لوگوں کا سپورٹ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے خاطر ان اساتذہ سے کنیکشن کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے بچوں کی خاطر خواہ تعلیم اور تربیت نہیں ہو پائے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں یہاں ان بچوں کے جتنے والدین بیٹھے ہیں، باپ بھی اور ماں بھی، کہ وہ باقاعدہ اپنے بچوں کا جائزہ لیتے رہے کہ بچہ جا رہا ہے۔ ہمارے مکتب میں ہم نے دیکھا بعض والدین ایسے ہیں 4-5 دن سے بچہ نہیں آیا ہے، 5ویں دن میں نے فون کیا والد صاحب کو کہ آپ کا بچہ نہیں آیا ہے، تو 5ویں دن والد صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت 5 دن سے نہیں آیا کیا؟ 5 دن سے نہیں آیا کیا بچہ؟ یعنی اتنی غفلت ہے کہ 5ویں دن جب میرا فون گیا ہے تو ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا بچہ 5 دن سے نہیں گیا۔ وہی اگر جب اسکول کی بات آتی ہے تو ہم بڑے فکر مند ہیں، بڑی کڑی نگرانی ہے ہماری، وہاں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جاتی ہے تو مجھے اور آپ کو ایک غم سوار ہو جاتا ہے کہ کیا کہ میرا بچہ پڑھنے کا شوق کچھ ختم ہوگا نا، اسے پڑھ رہا نہیں نا آج کل ہی نہیں، ایک غم سوار ہو جاتا ہے۔ اب جب دین کی تعلیم کا نمبر آتا ہے تو میرے محترم بزرگوں ایک حقیقت ہے، ایک کڑوا سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اور آپ اس تعلق سے بالکل بے پرواہ ہوں۔ یہ غلط بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ رتی برابر آپ غفلت کریں گے، لاپرواہی کریں گے تو پھر یہ بچے باہر کے گندے ماحول میں پھٹک جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول اچھا ملتا ہے تو پھر وہ بچے اولیاء کرام بنتے ہیں، ہمارے یہ بچے اولیاء کرام بنتے ہیں۔ اور جب ماحول خراب ہوتا ہے تو پھر اچھوں کے بچے بگڑ جاتے ہیں، ایسا ہوا ہے، ایسے ہمارے آنکھوں نے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں، خاص طور پر ہماری مائیں جو یہاں پر جمع ہوئی ہیں، میں ان سے میری درخواست ہے، ان کے اندر اللہ پاک ایک ملکہ دیتے ہیں، ایک ٹیلنٹ دیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو جیسے چاہتی ہے بنا سکتی ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہے۔ اور زیادہ وقت چونکہ ماں گھر میں رہتی ہے، باپ صبح سے لے کے شام تک وہ اپنی تجارت کی مصروفیت میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بالکل بے پرواہ ہو جانا ہے، یہ غلط ہے۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں وہ 6 دن تک اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ ایسی ترتیب ہے ہمارے کام کی کہ بچے سونے کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں، اور اب چونکہ رات میں ہماری نیند تاخیر سے ہو رہی ہے، بچے صبح اٹھ کر اسکول کو چلا جاتے ہیں اور ہم اٹھتے ہیں 11-12 بجے، تو 6 دن گزر جاتے ہیں۔ کسی کو 7ویں دن اتوار کے دن اپنے باپ کا دیدار کا موقع ملتا ہے، اور بعض بچوں کو تو مہینے گزر جاتے ہیں دیدار کا موقع نہیں۔ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے وقت دینا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اپنے بچوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کا احساس پیدا کرانا چاہتے ہیں، ان کی صلاحیتیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو ایک ایسی ترتیب بنانا ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے لیے مجھے دینا چاہیے۔ اور بعضوں کے پاس وقت ہے لیکن ان کا وقت موبائلوں میں گزر رہا ہے۔ بچہ بازو ہے، بیوی بھی ہے، بچی بھی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھنٹوں سے موبائل ہے۔ کم از کم اس موقع کو وہ یوٹیلائز کرتا اور اپنے بچوں سے کچھ ہم کلامی کرتا، ایک فرینڈلی تعلق قائم کرتا، اور بچے سے کچھ اچھے انداز میں اور اچھے موڈ میں کچھ بات چیت ہوتی۔ دور دور تک آج یہ مزاج ختم ہو گیا ہے ہمارے والدین سے، ہمارے ابا سے اور ہمارے امی سے۔ بچوں کو شکایت ہے، پھر ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم بچوں سے کیا امید کر رہے ہیں؟
تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، خاص طور پر میرا خطاب اپنی ماں اور بہنوں سے ہے کہ چونکہ آپ کا وقت زیادہ گھر میں رہتا ہے، بچے آپ کی نگاہوں میں زیادہ رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ دیتے ہیں، ایک ملکہ دیتے ہیں، آپ جیسے چاہتے ہیں بچوں کو اس رنگ میں آپ مولڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک عورت کے اندر ایک تاثیر، ایک خصوصی اسپیشل تاثیر اللہ نے دیا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ بچہ ایک وقت کا نہیں کھایا تو ماں کو سب سے زیادہ فکر سوار ہو جاتا، نہیں کیا کیا آج بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، کیا با قصہ، کھایا نہیں نہ با، کھایا نہیں نہ با، کھا لے با ذرا، حالانکہ انہیں کھا کو آکو رہتا باہر، بولتا نہیں، بولیا تو اٹک جینگا نہ بول، کھا لے با، کھا لے با، کھا لے با، نہیں کھایا تو وہ ماں بھی نہیں کھا کو رہتی، وہ فکر میں ہو غم میں۔ رات میں شوہر ہے، کیا کیجئے آج بچہ روز من کو کھانے والا، آج اتنا ترسی تو بھی کھایا نہیں، آج کیا ہوا معلوم نہیں، اس کی نے ذرا اس کا چہرہ بدل بدل کو دکھ رہا ہو، حالانکہ کیا بھی ہو کو نہیں رہتا، انہیں بولنا نہیں، سیکریٹ کر کو وہ بچہ بول کو نہیں رہتا، لیکن ماں اتنی فکر مند رہا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اتنی فکر اور اتنی تڑپ اس کے دینی علم نہ ہونے میں ہو کہ میرا بچہ آج نماز کو نہیں گیا، میرے بچے سے سورہ فاتحہ پڑھوائیں، پوچھیں کہ بیٹا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس پر میری ماں کو فکر ہو کہ آج میرے بچے کو سورہ فاتحہ اب تک نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا امی کا نام میرے بچے کو نہیں معلوم، تو اس پر غم ہو، فکر سوار ہو۔ اگر ایسی فکر ہر ماں کرتی ہے تو پھر ہمارے بچے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہوں سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ محمد بن قاسم بنتی، جو اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایسے لیڈرز، ایسے ماں بھی ہونا کر کو بولے تو اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر۔ ماشاءاللہ ایک حد تک ہمارے لڑکے مکاتب میں داخل ہو جاتے ہیں، داخل کراتے ہیں، لڑکیوں کو بھی داخل کراتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو شفقت میں اور ہمدردی میں بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم دینے کا قائل نہیں۔ وہ بچیاں ذرا نخرے کرے، ذرا نزاکت کرے، اچھا چھوڑ ماں نکو جا، چھوڑ ماں آرام کر، ہاں ایسا بولا لے کیا، آپا باجی ایسا بولا لے کیا، نکو جا چھوڑو۔ مرد بچوں کو ایک حد تک ہم اس کو بھیجنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن بچیوں کے بارے میں ہم غفلت کرتے ہیں، ہم ان کے ناز و نخروں کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچیاں دین کی تعلیم سے محروم رہتی ہیں۔ اب جب وہ بچی کو ہم نے بنیادی دین کی تعلیم نہیں دیا، جب وہ بچی ماں بنے گی تو وہ اپنے بچوں کی کیا فکر کرے، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے؟ تو اگر وہ ماں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں بننا ہے، اگر وہ ماں محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی ماں بننا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کو عمدہ اور اعلیٰ اور مضبوط دین کی بنیادی تعلیم دینے کی فکر کریں۔ ہم ان کے ناز نخروں کو برداشت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ ان کو مکاتب میں بھیجنے کی ہم فکر کریں، ورنہ پھر ایسا ہے کہ اگر ان کو کچھ زخم لگا ہو، اگر اس زخم کو نکالنے میں کچھ درد ہو رہا ہو، تو اس وقت تقاضا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس زخم کو پھوڑنا چاہیے تاکہ وقتی درد نکل جائے۔ اگر چھوڑ ڈالے تو پھر وہ زخم بڑھ سکتا ہے، وہ زخم پھیل سکتا ہے، تو کیا کرنا؟ اس زخم کو وقتی درد کے ہوتے ہوئے بھی پھوڑ ڈالنا۔ نہیں پام درد ہوئی گا نا، پام درد ہوئی گا نا، ہمدردی میں اگر چھوڑ دیے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ زخم پھیل سکتا ہے، اس کا زہر، اس کا اثر پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح وقتی کچھ تکلیف ہو ہماری بچیوں کو، اسے برداشت کرنا چاہیے۔
ایسا نہیں کہ ان کے ناز و نخروں میں مجھے اور آپ کو بہہ جانا چاہیے. جی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے، بچوں کی بنیادی تعلیم کی اہمیت کو سمجھے، اور اپنے بچے ماشاءاللہ یہاں جو پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان بچوں کو یہاں پر بھیجنے کی فکر کریں. اس کے علاوہ جو بچے ہمارے اطراف و اکناف کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے والدوں کو اور ان کے سرپرستوں کو ترغیب دے کر ان کو یہاں پر جمع کرنے کی اور یہاں سے ان کو دین کی بنیادی اور عمدہ تعلیم دلانے کی کوشش کریں، ترغیب دلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ان بچوں کو بالخصوص دین کی بنیادی اور اعلیٰ تعلیم سے سرفراز فرمائے. اللہ پاک ان بچوں کو قوم کا لیڈر اور رہنما بنائے. ہر قسم کی آفت اور مصیبتوں سے اللہ پاک ان بچوں کی بھرپور حفاظت فرمائے اور اس مکتب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.